أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ رب العزت نے آخرت اور آخرت کے احوال، جنت اور جنتیوں کے احوال، دوزخ اور دوزخیوں کے احوال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، ہر چیز کے کارساز، بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کو قائم رکھنے والے، اس کو ختم کرنے والے، ہر ایک کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تمام کی تمام چیزوں کو قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا. اور یہ تمام باتیں آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، موت کے بعد والی چیزیں ہیں، بلکہ خبر سے اٹھائے جانے کے بعد والی چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان یقین نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا داری میں منہمک ہے، مشغول ہے، آخرت سے غفلت برت رہا ہے. اور یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور آیات کے ذریعے سے بتائی گئی. جب بتائی گئی اور تم نہیں مانتے، تم یقین نہیں رکھتے، تم اس کی قدر نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں آج کی آیتوں میں ذکر کرتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، تاروں کے غروب ہونے کی چیز کی قسم میں کھا کر بتاتا ہوں تمہیں. یا یہ ترجمہ، ان چیزوں کی قسم کھا کر بتانے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ خود بخود واضح ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جس کا ذکر اس کلام پاک کے ذریعے سے ہے، ان چیزوں کا تذکرہ فی کتاب مکنون. اور یہ قسم جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، اگر تم حقیقت جانو تو بہت بہت بڑی قسم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ قسمیں بہت چیزوں کی کھائے، کئی بار قسموں کا تذکرہ آیا ہے. ہر قسم عظیم ہے، بڑی ہے، لیکن جس چیز کی مناسبت کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اس مناسبت سے قسموں میں سب سے بڑی قسم ہو جاتی ہے. یا قرآن اور اس کی حقانیت کو بتلانے کے لیے اگر کسی انسان کے اندر قرآن اور اس کی حقانیت کی قدر و منزلت صحیح قائم ہو، تو پھر آیات کے کلام پاک کے ذریعے سے ہر وہ چیز جو ذکر کی گئی ہو، چاہے انسان کی سمجھ کے اندر داخل ہو یا باہر ہو، اس کی قدر و منزلت اس کے قلب کے اندر بیٹھتی ہے. اللہ کی قدر و منزلت کا صحیح اندازہ قائم کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاروں کے غروب ہونے کی قسم، یعنی نظام کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، یہ سادے سیدھے الفاظ کا ترجمہ ہے. قرآن اشارے اور کنایے حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خود واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کلام پاک دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دیا بندوں کے لیے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف لکل حرف منہا ظاہر و باطن، اور کما قال نبی علیہ السلام. کلام پاک کے ہر لفظ کا جو ظاہر معنی ہے، اس معنی کے پیچھے ایک حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے. تم عقل سے غور و فکر کرو گے تو ظاہر اور باطن
ظاہر اور مخفی چیزیں تمہیں واضح طور پر سمجھ میں آئیں گی۔ تو مواقع نجوم کنایا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام آیتیں جو اس کلام پاک سے جڑی ہوئی۔ مواقع نازل ہونا، آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا انتظام کرنا اور بندوں تک پہنچا دینا۔ لہذا ہم اس کلام پاک کی تمام آیتوں کی قسم کھا کر تمہیں کہتے اور بتا دیتے ہیں، اور یہ قسم جتنی قسمیں ہم کھائیں ان قسموں میں سب سے بڑی قسم صرف تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ قسم کھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم، کہ یقیناً بہت ہی بزرگ برتر مقدس قرآن ہے کلام پاک۔ ہر کتاب کا نام ایک الگ الگ رہا۔ اللہ کی کتابوں کے ناموں میں سے کسی کا نام تورات رہا، کسی کا انجیل رہا، کسی کا زبور رہا۔ دوسری کتابوں کے نامے تو نہیں بتایا، البتہ یہ بتلا دیا صحیفے تھے، یعنی چھوٹی بڑی کتابوں کی شکلیں، جب تھی تو کوئی نام بھی رہا ہوگا، اس کی تفصیل پیش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ آخری اور مقدس کتاب جو ساری کتابوں کے خلاصے کو بھی لی ہوئی ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاصے کو لیا ہوا ہے، اور ہر گزرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع ہر کتاب کے ذریعے سے دی گئی، اور ان کے ذریعے سے یہ بھی دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ان کے اوپر نازل کی جائے گی۔ تو اس کتاب کلام پاک کی کتاب کا تذکرہ ہر گزرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، ان کی امتوں کو بتایا گیا، ان کو جو صحیفے دیے گئے اس میں تذکرہ ہوا، جو مقدس کتابیں گزری اس میں تذکرہ ہوا۔ اس لیے دین اسلام کا قبول کرنا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جتنے دین پیش کیے گئے تھے سب دین اسلام تھے، جتنے شریعتیں تھیں سب اللہ کے حکم کے مطابق تھے، ان تمام کے اوپر اقرار کرنا ہے، کسی کا انکار نہیں کرنا۔ اس لیے ایمان کے بنیادی چیزوں میں قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اتارا ہے، ہر چیز کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں۔ ایمان کا بنیادی حصہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنا، اس بعض حصے کو اختیار کرنا، اس بعض حصے کو انکار کرتا، دوسرے حصوں کا انکار جب ہوا تو پوری کی پوری چیزوں کا انکار قرار دے کر اس لیے ان کو کافر غیر مسلم قرار دے دیا گیا، ورنہ یہود اہل کتاب ہیں، نصارہ اہل کتاب ہیں، اس روایت کے مطابق مجوسی بھی اہل کتاب ہیں، آتش پرست۔ انہ لقرآن کریم، یہ یقیناً انا کے معنی یقیناً، لا کے معنی یقیناً، لقرآن نام زبر لا، نام الف زبر لا کے معنی الگ ہوتے ہیں، نہیں کیوں تو صرف لام لگا دیتے ہیں، یقیناً کے معنی تاکید، پھر انا کے معنی یقیناً تاکید، یعنی یقیناً بہت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں یہ قرآن بزرگ برتر مشرف اور مکرم قرآن۔ دوسری بات، ہر کتاب کے نام الگ الگ ہے، اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، ذکر دیا، نور دیا، سارے ناموں پر غلبہ قرآن کے نام دیا۔ اس کی تلاوت دو طریقے سے ہے، قرآن جو ہم کرتے ہیں، اور ایک تلاوت ہے الف کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو گرا کر قرآن۔ جو تجوید سے واقف نہیں ہے وہ طبقہ عام طور پر قرآن ہی کہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واجب کے اوپر کھڑا زبر کو گرا کر ہی مانتے
صورت میں معنی میں ذرا لطیف فرق ہو جاتا ہے. قرآن قرات سے ہوتا ہے، یعنی اس کی قرات کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، فرض کر دیا. جب قرات لازم ہے تو قرات کے پیچھے معنی اور مقاصد اور مطالب کا تذکرہ ہے، اس کا جاننا، سمجھنا، ماننا، ایمان لانا لازم اور فرض کر دیا. قرآن کے عربی قاعدے کے لحاظ سے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک کوئی کتاب ایسی نہیں رہی جس کو اتنا پڑھا گیا ہو، جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو اور پڑھا جاتا رہے گا. اس لیے عبادت کے اندر شامل کر دیا گیا. اور قرآن کی تلاوت کو عبادت مقبولہ، قبول کی جانے والی عبادت کا درجہ دیا. ساری عبادتیں، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، زکات ہو، اس کے اندر قبول اور عدم قبول کے دونوں پہلو. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زکات قبول ہو گئی، میری نماز قبول ہو گئی، میرے روزے قبول ہو گئے. اسی لیے دعا کرنا ہے روزہ رکھنے کے بعد، اس لیے دعا کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اس لیے دعا کرنا ہے قربانی دینے کے بعد، اس لیے دعا کرنا ہے وضو کرنے کے بعد، اس لیے دعا کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد. جب بسم اللہ سے شروع کیے تب حکمت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ ہر چیز کے بعد دعا کیوں ہے. کیونکہ عدم قبولیت کا ایک امکان ہے. تمہارے قلبی کیفیت کے اندر خلوص کی کمی کا امکان ہے، للہیت کی کمی کا امکان ہے. للہیت سے جڑے ہونے کے باوجود نماز پڑھنا للہیت سے جڑے ہونے کا اظہار ہے. روزہ رکھنا للہیت سے جڑے رہنے کا اظہار ہے. صدقات و خیرات کرنا للہیت سے جڑے رہنے کا، ایمان سے جڑے رہنے کا اقرار ہے، مظاہرہ ہے. پھر بھی نماز پڑھ کر لوگوں کے سامنے مصلی کہلایا، لیکن اللہ نے کہہ دیا فویل للمصلین، ارے نمازی کہلانے والے تیری نمازیں غارت ہوئی اور تجھ کو دوزخ کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب. یعنی ہر چیز کے اندر عدم قبولیت کا امکان ہے. کہتے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ عادت ظاہر بھی تو ہوئی. عید کی نماز پڑھائے، گھر واپس لوٹے. عید کا دن اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا، اس کے معنی کے اندر خدیں ذا خوشی منانے کا، دیگر بھائیوں سے جو نفرت کینہ رکھا ہے اس کو بھی ختم کر کر دل کو ہلکا اور آسان کرنے کا نام ہے. لیکن آپ ہیں کہ اس کے بعد آ کر گھر پر دروازہ بند کر لے کر روتے گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا میں لگے ہوئے ہیں. جلدی سے تشریف لا لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی ملاقات کرنے کے لیے. جو ہی دروازے پر پہنچے تو رونے اور کرانے کی آوازیں دروازے کے باہر تک محسوس ہونے لگی. آپ کو کچھ دیر توقف کیا، پھر کھٹکا مارا، دروازہ کھولا گیا تو بھی آنکھوں سے آنکھوں رواں دواں تھی. وجہ پوچھنے پر بتلایا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تو عید کا دن ہے، آپ آہو بکا میں لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً خوشی منانے کا دن ہے. اگر یہ اطلاع مل جائے مجھے بھی کہ میں نے رمضان میں جو کچھ اہتمام کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھا تھا، جو کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ان نمازوں کو، میرے ان اہتمامات کو قبول کر لیا ہے، یہ بتا دے، یقیناً مجھ سے زیادہ خوشی منانے والا کوئی انسان نہیں ہوگا. لیکن اس کا پتہ دینے والا کوئی نہیں ہے. لہذا کسی ادنا غلطی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے اس کو رد کر دیے جانے کا امکان ہے. میرے روزے مقبول ہیں کہ مردود ہو گئے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. یہ مردود ہونے کا جو امکان ہے اس امکان کو لے کر میں رو رہا ہوں. لیکن کلام پاک کی تلاوت ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ عزت اور شرف بخشا. قرآن کریم کا لقب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. کہیں قرآن کریم کہا، کہیں قرآن حکیم کہا، کہیں قرآن عظیم کہا.
جتنے بزرگی و برتری کے جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنے الفاظ نکل سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں صفات پر بحث ہے، ان بحثوں میں الجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ دینے کے بعد اب بات ہو جاتی ہے انسان کا کلام ہے، انسان ختم ہوتا ہے، انسان کا کلام ختم ہوتا ہے۔ اسی بحث مباحثے کے اوپر امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اسی کی وجہ سے وہ انتقال بھی فرما گئے۔ مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں، وہ ظاہر کے اوپر چلتے ہوئے معتزلہ نام دیا گیا، اس لیے سنی اعتزال کے معنی ہٹ جانا، دوری اختیار کرنا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس خیال کو پڑھ کر، ان کے عقیدے کو پڑھ کر آپ نے فرمایا تھا، اعتزلت عنا، تم اہل سنت اور جماعت کے عقیدے سے بہت دور ہٹے ہوئے نکلے ہوئے ہو، ربوبیت کے بارے میں جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ذات کے بارے میں جو خیال رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہو، اور جن کو یہ بتایا گیا وہ بڑے پکے قوم الصلاۃ کے پابند، تہجد کے پابند۔ ایک زمانے تک خلافت عباسیہ کے حکمراں طبقے کے اوپر ان علماء کا غلبہ رہا، جس طرح آج کے زمانے میں کئی سالوں سے جو سلفی مذہب کو رواج پایا جا رہا ہے، جس کے پیچھے صرف اور صرف پیسہ ہے، سرپرستی سعودی حکمرانی کی ہے، اس غلبے کی بنیاد پر جو چل رہا ہے، جو شبہ و شبہ سب سے زیادہ نوجوان طبقے کے اندر بھی روان ہے۔ اسی طرح خلافت عباسیہ میں جو حکومت کم و بیش 600 برس تک چلی، حکمراں طبقے کے اوپر اس قسم کے علماء کا غلبہ رہا جو معتزلی فرقے کے، جس کے نتیجے میں جس نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا اس کی گردن اڑائی، اور جس نے قرآن کو قدیم کہا اس کی گردن اڑا دی، زور اور زبردستی کروائی گئی، قرآن کو مخلوق کہو، قرآن کو مخلوق مانو، جیسے ساری چیزیں مخلوق ہیں، یہ ماننے میں خرابی ہوتی ہے، جتنے چیزیں مخلوق ہیں دل پناہ ہونے والی، قرآن کو مخلوق مانے تو قرآن بھی پناہ ہونے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام چیزوں کے بعد آسان پہلو نکال کر کم علم رکھنے والے طبقے کو بتایا گیا جو کہ ایک اصل کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس اصل کلام پاک کو یہ حروف یہ الفاظ کی شکل دی گئی ہے، ان حروف کے ضمن میں جو کلام پاک ہے اس کو کتابی اصطلاح ہے کلام نفس کی، یعنی جملہ ایک ہے، 4 آدمی کہتے ہیں، 4 آدمیوں کو کہنے کا انداز الگ الگ رہتا ہے، سب کا معنی اور مطلب ایک ہے۔ 2 آدمیوں کو جھگڑے کو 4 لوگوں نے دیکھا، الگ ترتیب یہ کہ ایک آدمی آ کر جھگڑے کو سنایا کہ جھگڑے کی بنیاد یہ ایسا ہوا، نتیجہ یہ ہوا، 4 نے مطلب وہی بیان کیا، لیکن 4 کے بیان کرنے کا انداز الگ، الفاظ الگ۔ یہ الفاظ ظاہر چیزیں ہوئی، ان الفاظ کے پیچھے جو نکلنے والا ترجمہ معنی اور مطلب ہے اصل کلام ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام نفس قدیم ہے، مخلوق مانا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اس میں کسی قسم کا عیب لگایا نہیں جا سکتا۔ یہ بنیادی عقیدے کی دنیا میں ہم لوگ بہت کم پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کم آگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری الجھنیں ہو کر کوئی ایک ادنا پہلو پر کوئی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی
مجلس میں کسی تقریر میں تو بس ایک ایک چیز کے پر بیٹھ کر انہیں اس کے خلاف میں انہیں اس کے خلاف میں یا آپس میں یوں بحث ہوا کہ سارے کلام پاک کا سب سے بڑا علم رکھنے والا نے کہا کہ ہمارے حلقے میں چلو جاؤ سارے صحیح نماز صحیح پڑھنا سکھا دو. تو ان کی طرح کوئی نماز صحیح نہیں پڑھتا. حالانکہ نماز کی حقیقت کا پتہ انہیں کو نہیں ہے. یہ مرتا انہیں افراد کو اس نماز کی حقیقت اور خلاف کرنے کی وجہ سے ڈانٹنا پڑا ڈپٹنا پڑا. صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز سمجھ لیا گیا. ان کے پیچھے قسم کے آداب ہیں الغرض. اور یہ کلام پاک جس کو تم مانو یا نہ مانو, مانو تو تمہارے لیے, مانو تو تمہارا رب تمہارے لیے, تمہارے رب کی مہربانیاں تمہارے لیے, اس زندگی کے اندر خیر و برکتیں تمہارے لیے, اس کے بعد والی خیر و برکتیں تمہارے لیے. لیکن یہ کلام پاک کتاب مخنون میں محفوظ ہے. یعنی لوح محفوظ کو کتاب مخنون تھا. مخنون محفوظ جہاں تک رسائی کسی فرشتے کی بھی نہیں ہو سکتی. جو ہر سال دنیا کے ختم ہونے تک کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھوا دیا. سب سے پہلے پیدا کیا اول ما خلق اللہ القلم. وہی مراد ہے سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون. اس قلم کی قسم جس قلم نے سب کچھ لکھ ڈالا. آج بھی کوئی بھی چیز کرنا ہے تو اس کا ایک خاکہ کھینچتے ہیں, اس کے مطابق چلتے ہیں, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, تعمیر کی ہو, دنیا کی ہو, دین کی ہو, کچھ کی ہو, یا سفر کی ہو. کائنات سے پہلے کوئی چیز نہیں, صرف اللہ. اس اللہ نے کائنات کو بنایا, بنانے کے لیے اس نے پورا خاکہ کھینچا. اسی کا نام ہے تقدیر. ذالک تقدیر العزیز العلیم کا وہی مطلب ہے. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, قلم سے لکھوا دیا. اس کے خلاف پر کوئی چیز خلاف ہونے والی نہیں ہے. اور اس کو سال واری فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج میں تذکرہ لکھا ہے. جب عرش کے قریب تک آ کے رسائی ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ انی سمعت صریر القلم. صریر قلم چلتے وقت پر کاغذ پہ گھسے جاتے تو اس پر جو آواز پیدا ہوتی ہے, میں نے قلم کے چلنے کی آوازوں کو بھی سنا. وہ تو لکھ دیا گیا. آپ نے کیا چیز کی جو لکھ دیا گیا کتاب مخنون محفوظ ہے, اس میں سے ہر چیز کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لکھوا کر پھر ساری کائنات کے نظام پر سال کو سال پورے فرشتوں میں تقسیم فرماتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کو بھی سنا اور دیکھا. تو وہ یہ کلام پاک اسی لوح محفوظ کے اندر جو کا تو محفوظ ہے, تم اس میں بگاڑ پیدا کیے تو کچھ ہونے والا نہیں. وہ کلام محفوظ اور وہ لوح محفوظ کتاب مخنون لا یمسہ الا المطہرون. طاہر کے معنی پاک, طاہرون کے معنی پاک لوگ. طاہر واحد ہے, طاہرون جمع ہے. مطہر بات بڑھ جاتی ہے. ایک ہی معنی والے لفظ کے اندر الفاظ کی اضافہ کرتے ہیں. یہ عربی زبان سیکھنے والے کے لیے آگے حدود پر آگے بڑھتا ہے تو اس کو تعلیم ملے گی اس کو, تو اس کے اندر معنی میں اور زیادتی پیدا ہوتے ہیں. جب زیادتی پیدا ہوتی ہے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے, مسئلوں کے اندر شقیں بنتے چلتے ہیں. اس طرح قرآن کے ہر انداز بیان کے اوپر 20 مسائل اسی طرح سے نکالے گئے جو ترجمے سے ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے وہاں اہل علم کا کمال کی ضرورت پڑتی ہے.
جو علم مجتہدین علم اربع کا کام وہی رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والے سارے کے سارے علماء انہی کے اس کلام کے اوپر اس کے پوری چیزوں کو اور اس کی وضاحت اور تفصیل کے اندر کام کرتے چل رہے ہیں۔ تعلیم اسی کی ہوتی ہے، مسائل اسی سے نکالے جاتے ہیں۔ تو مطہر ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت اور پاکی رکھنے والا، یعنی اس کتاب کو صرف اور صرف بحکم خدا بندی وہ فرشتے جو باطنی طور پر بھی پاک ہیں، ظاہری طور پر بھی پاک ہیں، نجاست، رذالت، خساست جیسی چیزوں کا دور تک تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کتاب سے، لوح محفوظ سے اس کتاب کا یہ حکم کلام پاک ہے، لہذا وہی حکم اس کلام پاک کو بھی ہے کہ مطہر ظاہر سے ہٹ کر مطہر آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ینجس المؤمن، اور کما قال نبی علیہ السلام مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو گویا غیر مومن لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی مسلسل غسل کرے تو پاک ہو نہیں سکتا۔ تو پاکی دو قسم کی، ایک ظاہری ایک باطنی، کہ مطہر میں ظاہر اور باطنی جو ہے۔ اس حدیث شریف میں جو ہے لا مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی باطنی اعتبار سے، ایمانی نقطۂ نظر سے ناپاک نہیں ہوتا، ایک ظاہری اعتبار سے جو حدث اکبر ہوتا ہے، حدث اکبر ہوتا ہے، اس وجہ سے جو عارضی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حدث اکبر ہے تو فوراً وضو کر لیا جائے، پانی نہ ہونے پر تیمم کر لیا جائے، حدث اکبر ہے تو پھر اس کے لیے غسل کر لیا جائے، تو پھر وہ پاک ہوگا، اس کے لیے ہاتھ لگانا جائے۔ مومن نجس نہیں ہوتا باطنی اور حکمی اعتبار سے، ایمان کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی جب اس کو حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، وہ چیزیں جس سے وضو کرنا ضروری ہے یہ حدث اصغر کہلاتے ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے وہ حدث اکبر کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا مومن کو بھی حدث اکبر حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر پاک ہے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم العدوی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بات کرتے ہیں، العدوی تو گویا صحابی ایک سفر میں قلعہ مصطفی المطہرون کے بارے میں تھوڑی بات جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، لیتے ہیں، کرتے سنا، تو بعضوں نے یوں سمجھ گیا کہ پوری طرح پاک باز شخص قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، تو بعضوں نے یوں نہیں سمجھا کہ اس قسم کی پوری پاکی نہ ہو تو ایسی حالت میں زبانی پڑھنا بھی منع ہے کیا؟ بعضوں نے سمجھا منع ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم مولا ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غلام پرورتا، ان کے فرزند زید، ان کے فرزند عبد الرحمن کا واقعہ جو قرآن کے عالم ہیں، حدیث کے عالم ہیں، ایک سفر میں چند لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے طہارت کا تقاضا ہوا، حضرت عبد الرحمن کو لوگوں سے دور چلے، نظروں سے غائب، طہارت سے فارغ ہو کر آنے کے بعد، کیونکہ وہاں تو پانی کے مسائل تھے، ابھی وضو نہیں فرمایا، لوگوں نے کہا کاش اگر آپ وضو فرما لیتے ہوتے تو ہم کو بہت سارے قرآنی مسائل پوچھنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ابھی وضو نہیں کیا، جو مسائل ہیں پانی کے، تم جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو قرآن سے متعلق پوچھو، میں بولتا جاؤں گا،
زبان سے کہہ رہا ہوں نا، ہاتھ تو نہیں لگا رہا ہوں نا. لیکن افضل باوضو رہنا سب سے بڑی عبادت، مومن کے لیے سب سے بڑا وصف ہے. سوتے ہوتی وضو کر کے سونا، جب جب موقع ملتے وضو کے ساتھ رہنا، تو فرشتوں کا قرب، رحمت خداوندی سب سے زیادہ اس کے ساتھ رہتی ہے. یہ بڑا کمال اور بڑی فضیلت والی بات ہے. لیکن سہولت والی چیزوں میں اب بے وضو ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن حالت میں غسل واجب ہے زبانی بھی نہیں پڑھا جاتا. حدث اصغر میں وضو کے ذریعے سے ابھی دور نہیں کیا گیا تو زبان سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حدث اکبر جس میں غسل واجب ہے اس میں زبانی بھی نہیں پڑھا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تھا وضو کے درمیان میں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا وہ قرآن اٹھا کے دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ناپاک ہوں، یعنی ایام حیض میں ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ جوزدان میں بند ہے، قرآن کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا بند ہے، تیرا ہے تیرے ہاتھوں میں نہیں آیا، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. تو بے وضو ہے قرآن کو ہٹانا ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑے وغیرہ کو کھان دے کر پکڑا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن راز ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اب حدیث شریف میں ما بین الدفتین کلام اللہ، دفتوں کہتے ہیں اٹا جلد والا، اس قرآن کے ساتھ جب جڑ گیا تو ما بین الدفتین، ان دو اٹوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے انہیں بھی مقدس ہو گیا. تو اسی لیے کپڑا اوپر رہنا الگ چیز ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا لازم ملزوم ہو گیا. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھنا نہیں جا سکتا. ہاں البتہ بڑے بڑے تفاصیر جس میں قرآن کی ایک آیت دو آیتیں ہوتی ہیں، دو آیتوں کو 2 صفحے 3 صفحے اس کے بعد ترجمہ، مطلب ترجمہ قرآن ہوگا، وہ مطابق تو قرآن نہیں ہے، قرآن کی وضاحت ہے. جو آپ اپنے لہجے میں کر رہے ہیں، آپ اپنے لہجے میں کر رہے ہیں، آپ اپنے لہجے میں کر رہے ہیں. ایک فقیہ فقہ کے انداز میں کر رہا ہے، ایک سائنسدان سائنسی پہلوؤں کو بتانے کے لیے کرتے چل رہا، ایک لٹریری پوائنٹ رکھنے والا بس ادبیات والے پہلو کو اگلتے چلے جا رہا ہے. قرآن کے اندر تو سب کچھ. ایک ہسٹوریکل بیان جو ہوتا ہے صرف واقعات والے پہلوؤں کو لے کر اسی کی وضاحت کرنا شروع کرتا ہے. وہ قرآن سے جڑی ہوئی چیزیں ضرور ہیں لیکن قرآن کو نہیں. ترجمہ قرآن کے ساتھ کوئی بھی قرآن خریدیے، ترجمہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں. ہاں اس کے بعد حاشیے ہیں، تفسیر ہے، اس کے لحاظ سے لوگ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں یہ لینا وہ لینا، کیا لینا کیا نہیں لینا، الگ بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ صرف باطہارت کی اس کی طرف ہاتھ بڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے، روز روز کے ان کے اپنے خیال کے لحاظ سے یہ کیرکری محسوس کی. یہ تلخیاں کیوں؟ آج آخری فیصلہ میں کر ہی دیتا ہوں. پورے پختہ ارادے سے تلوار لیا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیے. درمیان میں ایک شخص ملا، ان کے تیور کو غصے پن کو دیکھ کر پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ روز روز کے سب خلیفے جو چل رہے ہیں مکے میں، میں اس کو آج پورا کر دینا چاہتا ہوں، محمد کا سر قلم کر دیتا ہوں. اس نے صرف اتنا کہا تم تو بہت بڑا ارادہ کیے ہو، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور جان لو. کیا تمہیں خبر ہے تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی کے بارے میں انہوں نے بھی
محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے علیہ السلام. غصہ ادھر کا ادھر پھیرا, سیدھا گھر گئے, داخل ہوتے پوچھا, فوراً جتنا غصہ اپنا نکال سکتے تھے بہن پہ بھی نکالا, تھپڑ بھی مارے, بہنوئی پہ بھی نکالا, جو مار سکتے تھے کرے, کسی سے گھبراتے نہیں تھے. گھبرائی نہیں کیسا, ہر انسان چاہے دوسروں سے نہ گھبراتا ہو لیکن شیطان اس کے قریب رہتا ہے. لیکن شیطان کے بارے میں حدیث شریف میں وضاحت ہے, عمر کا سایہ جہاں تک پڑتا ہے اس سایہ سے دور کھڑا رہتا ہے, عمر کے قریب شیطان نہیں آتا. اسی بنیاد کے اوپر فہم رکھنے والے لوگ آج تک تجربہ کرتے ہوئے آتے ہیں. بعض لوگ زیادہ ہیبت اور ناچوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں, راتوں کی نیندیں آرام سے نہیں ہوتے ہیں, ہیبت ناک خواب لگتے ہیں. ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بس سینے کے اوپر سوتے وقت پر اپنی انگلی سے عمر لکھ لے اور سو جا, اور آج تک تجربہ کیا گیا اس کے ہیبت ناک خواب کے لیے اس رات کو نہیں پڑے. اتنا بے باک شخص جانے کے بعد آخر میں پھر ان کے استقامت ثابت قدمی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے تمہارے پاس جو قرآن ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. تو آپ کی بہن نے کہا, بہن کی تو زبان بند تھی, زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بہن نے کہا, بہن کی حضرت عمر, تم مومن نہیں ہو, مسلمان نہیں ہو, اس لیے تم ناپاک ہو. اور یہ اللہ کا کلام, ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کیا کرنا ہوگا؟ اور انہوں نے اپنے طور پر مسئلے کو حل کرنا تو ان کا بس کی بات نہیں تھی. غسل کرو, غسل کروایا, پھر سورہ طاہر سامنے موجود تھا, دے دیا. اس طرح سے سنجیدہ طور ہو کر چند آیتیں پڑھیں, پھر دل ایک دم رقیق ہو گیا. جو شقیق تھا, سخت تھا, ایک دم نرم پڑ گیا, ایمان کی طرف پلٹ گیا. جبکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرماتے تھے, اے اللہ تعالیٰ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو کم سے کم ایمان کی توفیق دے. ابو جہل کا نام بھی عمر ہے, حضرت عمر کا نام یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو کم ایمان کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس شان میں خود فرمایا تھا. تو دلوں کو بنانے والا, پیدا کرنے والا, اب کسی کے دل کو نرم کر ڈالا. تو وہاں بھی طہارت کا مسئلہ ہے. تو قرآن کو ہاتھ لگانا ایسا کیوں حکم ہے؟ تنزیل من رب العالمین, جو سارے جہاں کا, سارے جہانوں کا, سارے عالموں کا جو رب ہے, دیکھ بھال کرنے والا, پیدا کیا, باقی رکھتا ہے, اس کی جانب سے نازل کیا ہوا بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا طہارت پر طہارت, پورے اہتمام کے ساتھ, طہارت کے ساتھ جو رہتا ہے وہی اس کو ہاتھ لگائے. جب ہاتھ لگانے کے لیے اتنے مسائل ہیں تو پھر اس کے اندر بیان کی ہوئی چیزیں بھی اتنی قابل قدر اور مقدس چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کو آگے بڑھنا, سمجھنے کی چاہیے.